میوزک بے حیائی ہے، لیکن سیکھنے کو بھی تو ملتا ہے، تو ان لوگوں کو کیا جواب دیا؟ یہ جو سوال ہے کہ فلم ڈراموں سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے، بات یہ ہے کہ دین اسلام کے حلال و حرام کا جو معیار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی شے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ جائز، اور فائدہ نہیں ہوتا یا نقصان ہوتا ہے تو ناجائز، ایسا نہیں۔ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ظاہری اعتبار سے ان سے فائدہ ہے لیکن اس کے باوجود شریعت نے ناجائز قرار دیا، اور کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ظاہری اعتبار سے ان سے نقصان ہوتا ہے لیکن شریعت نے اس کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پہ گرمیوں کے مہینے میں روزہ رکھنا، اس سے ظاہری اعتبار سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ صحت کا نقصان ہوتا ہے ظاہری اعتبار سے، اگرچہ یعنی کہ اینڈ آف دا ڈے اس کا بھی فائدہ ہی ہے اور اس کی اپنی ایک طب سائنس کے اعتبار سے سارا کلام ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے بندہ کمزور ہو جاتا ہے، اپنے امور زندگی وہ آسانی سے ادا نہیں کر پاتا۔ لمبا روزہ ہو، گرمیوں کے دن ہوں، تو اب اس کے لیے کام کاج کرنا مشکل ہے، مزاج کے اندر تغیر آ جاتا ہے، بعض اوقات غصہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان بڑے بڑے اور دوسرے اہم کام نہیں کر پاتا، لیکن روزہ فرض ہے تو فرض ہے، تو ظاہری اعتبار سے نقصان ہو رہا ہے لیکن شریعت نے فرض قرار دیا۔ اچھا جہاد ہے، جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ تو فرض ہو جاتا ہے، جو فرض عین ہو جاتا ہے، لیکن اس میں تو جان ہی چلی جائے گی، اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ فرض ہے، تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ اگر اس میں نقصان ہے تو لہٰذا تبھی وہ منع ہوگا، وہ تب اس کا حکم بھی ہو سکتا ہے، ایک بات۔ اب رہا یہ کہ فائدہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ منع ہے، تو ایک مثال کے طور پہ ماہر جواری ہے جو بڑا ایکسپرٹ ہے جوئے کے اندر، تاش کے اندر، شطرنج وہ جوا لگا کے کھیلتا ہے، یا اور جوئے کی ہزار قسمیں ہیں۔ اب اس میں ایک ایکسپرٹ آدمی ہے کہ جس کو کبھی امید ہے کہ وہ جیت جائے گا، تو کیا اس کے لیے جوا کھیلنا جائز ہو جائے گا کہ اس کو فائدہ ہوگا؟ نہیں، جوا اس کے لیے بھی حرام۔ قرآن نے جو فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ جوا جو ہے یہ ناپاک شیطانی کام ہے، لہذا جوا حرام ہی رہے گا اگرچہ بندے کو فائدہ ہوتا ہے اسے کھیلنے سے۔ شراب ہے، شراب کے بہت سارے فوائد ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں، لیکن شراب کے فائدوں کا انکار نہیں ہے۔ ٹھنڈے علاقوں کے اندر شراب پینے والے جو ہے اس سردی کا مقابلہ کر پاتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال یہ کیا کہ ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں ٹھنڈ بہت ہوتی ہے اور اس ٹھنڈک کا مقابلہ جو ہے، سردی کا مقابلہ شراب سے ہو سکتا ہے، فرمایا نہیں، اجازت نہیں ہے، حرام قرار دی۔ اچھا پھر شراب اور جوا جو ہے اس کا نفع بخش ہونا اللہ نے قرآن میں بیان کیا، فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ اے حبیب تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ شراب کا حکم کیا ہے، جوئے کا حکم کیا ہے، تو فرمایا فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے فوائد بھی ہیں۔ تو جوئے میں فوائد بھی، شراب میں فوائد بھی ہیں، اچھی خاصی ٹینشن اتر جاتی ہے آدمی کی، لیکن کیا مطلب کہ پینا شروع کر دے؟ نہیں، حرام ہے۔ جوا ہے، ایک آدمی اچھا خاصا جوا کھیلتا ہے اور اس کے غربت کے حالات ہیں، پتہ یار چلو ایک جوئے کی بازی مارو، پیسے ہی پیسے ہو جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کافی سارے غریبوں کی مدد کر دوں گا، تو کیا حلال ہو جائے گا اس کے لیے؟ نہیں، حرام ہے۔ تو قرآن نے فرما دیا کہ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، جوئے میں اور شراب میں بہت سے فوائد ہیں، ایک آدھ نہیں، منافع عربی زبان کے اندر اسے کہا جاتا ہے جمع منتہی الجموع کا صیغہ، یعنی یہ جمع کی بھی جمع ہے، تو اس میں کثیر منافع ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، یہ جوا، شراب، پانسے، تیر اور بت، یہ سب ناپاک ہیں، یہ شیطان کے کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تمہیں کامیابی ملے، فلاح ملے۔ تو لہٰذا چیزوں میں یہ نہیں دیکھا جاتا اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے، جہاں حکم شریعت ہے، جہاں قرآن حدیث یا قرآن و حدیث سے جو ہے وہ مستنبط اور مستخرج مسائل ہیں، تو پہلے اس کا اعتبار ہے، فوائد نقصان اس کے بعد آئیں گے۔ فوائد نقصان ثانوی چیز ہے، خدا رسول کا حکم جو ہے یہ پہلی چیز ہے، تو لہذا اصول یہ ہے اس کی